کیا رمضان مبارک میں اگر کسی کا انتقال ہوا تو اس کو شہادت کا درجہ ملے گا؟ جی شہادت کا درجہ تو نہیں آپ کہہ سکتے اس کو، یعنی شہادت جو اصل شہادت ہے وہ تو بہت اعلیٰ ترین اس کا درجہ ہے، ٹھیک، ہاں قائم مقام آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بھائی ایک انسان شہادت جو جہاد میں شہید کیا گیا ہو، اصل شہادت تو وہ ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہو، لیکن رمضان مبارک میں اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو یہ بھی فضیلت سے خالی نہیں ہے، اس میں بھی کچھ فضیلت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، خیر اس کی سند تو ضعیف ہے، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان رمضان مبارک میں مرتا ہے تو اس سے کیا ہے، قبر کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے، ٹھیک، البتہ قبر کا جو عذاب اس کے اوپر سے ہٹایا گیا ہے وہ قیامت تک عذاب ہٹایا گیا ہے یا اس کی کچھ مدت ہے، اس بارے میں کوئی صریح روایت نہیں ملتی اور اس بارے میں کوئی صریح دلیل بھی نہیں ملتی، یعنی جو معتبر کتابیں ہیں معتبر کتابوں سے بھی اس بارے میں کوئی ایسی خاص صریح دلیل نہیں مل سکتی کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ قیامت تک اس کے اوپر سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ البتہ حدیث سے بھی صرف کتنا معلوم ہوتا ہے کہ قبر کے عذاب اس کے اوپر سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ بہرحال رمضان مبارک کا معاملہ ہے تو رمضان مبارک میں اگر کسی کا انتقال ہوا تو فضیلت تو اس کی ہے، بہت فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیا فرما دیا کہ قبر کا عذاب ہٹا دیا گیا تو اس سے بڑی اور کون سی فضیلت ہو سکتی ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور باقی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت چونکہ بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت سے کیا ہے، ہمیشہ اچھائی کی امید رکھنی چاہیے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کیا ہے عذاب ہٹا دیا ہوگا، لیکن یقین نہیں، دلیل نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ حقیقت میں ہی ہٹ گیا ہو، لیکن امید ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ٹھیک۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ رمضان مبارک میں اگر کسی کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس بارے میں، یہ فرماتے ہیں کہ قبر کا عذاب اس کے اوپر سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث ملتی ہے جو حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، لیکن اس حدیث کی جو سند ہے وہ ضعیف ہے۔